ہاں چلو بھائی جلدی جلدی پھر سنو. یہ سورۃ الغاشیہ ہے، مکی ہے، اور اس سورت کو ما قبل کی سورت سے ربط یہ ہے کہ ما قبل میں سورت سبح یا سورۃ الاعلی آئی تھی، اور اس سورۃ الاعلی میں قیامت کی تیاری اور کامیابی کا ذریعہ بتلایا تھا، اور یہ بتلایا گیا تھا کہ قیامت میں کامیابی چاہتے ہو تو سبح کیا کرو، اپنے رب کی تسبیح بیان کرو، اپنے رب کا نام لو، یعنی اللہ کی تمام مرضیات پر عمل کرو اور تمام منہیات سے بچ جاؤ. یہی کیا ہے؟ سبح ہے. ارے سمجھ رہے یہ اب اس صورت میں یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہ جب تم دنیا میں رہ کر کے سورۃ الاعلی پہ عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر آخرت میں جا کر کے اس کا بدلہ ملے گا، اس کی جزا ملے گی. تو اب اس آخرت کا بیان آ رہا ہے. نہیں سمجھے کہ جو تم نے تسبیح کی ہے، اللہ کی عبادتیں کی ہے، اس کا بدلہ اور صلہ ملنے کی جگہ کیا ہے؟ آخرت ہے. سمجھ رہے؟ اس آخرت کا بیان آگے اگلی صورت میں یعنی سورۃ الغاشیہ میں آ رہا ہے. اور اس صورت میں کافروں کا بھی بیان آئے گا کہ جس نے سبیح نہیں کیا. سمجھ رہے ہیں؟ جس نے اللہ کی تسبیح بیان نہیں کی ان کا بھی بیان آئے گا کہ ان کو کیا کیا سزا ملے گی. اور ایمان والوں کا بھی بیان آئے گا کہ جن کو سبیح کی توفیق ملی، جنہوں نے سبیح یعنی اللہ کی تسبیح کا کام کیا. ارے سمجھ رہے؟ پھر اس کے بعد قیامت کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلیلیں دی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ہے سورۃ الغاشیہ میں آنے والی بات اور مضمون. چنانچہ کہا رہے اللہ حل اتاک حدیث الغاشیہ. حل دو احتمال ہیں، سوالیہ ہو اور نمبر 2 قد کے معنی میں ہو. اکثر نے اس کو سوالیہ مانا ہے. قد کے معنی میں ہو تو کیا ہوگا؟ قد اتاک حدیث الغاشیہ، تحقیق کے اتاک آ گئی ہے آپ کے پاس حدیث الغاشیتی. حدیث کے معنی بات، خبر. ارے سمجھ رہے؟ اور غاشیہ کے معنی کیا؟ قیامت. ڈھانپ لینے والی، پوری دنیا کو ڈھانپ لینے والی. سمجھ رہے؟ پوری دنیا کو ڈھانپ لینے والی چیز، پوری دنیا کو ڈھانپ لینے والی کی خبر قد آتا کا تحقیق کہ آپ کے پاس آ پہنچی ہے. یعنی یقین ہے اس بات کا کہ پوری دنیا کو ڈھانپ لینے والی چیز آئے گی. ارے سمجھ رہے؟ یہ مطلب ہوگا. اور پوری دنیا کو ڈھانپ لینے والی چیز کیا ہے؟ وہ قیامت ہے. کہ جب قیامت آئے گی تو یہ قیامت کسی خاص علاقے میں نہیں رہے گی، بلکہ قیامت پوری دنیا پر آئے گی. اس لیے قیامت کو کس سے تعبیر کیا؟ غاشیہ سے تعبیر کیا. ارے سمجھ رہے؟ اور اگر حل کے بارے میں ہو، حل سوال والا ہو، قد والا نہ ہو، تو ترجمہ اس طرح کہیں گے کیا نہیں پہنچی ہے آپ کے پاس پوری دنیا کو ڈھانپ لینے والی کی خبر؟ کیا آپ تک نہیں پہنچی ہے؟ سمجھ رہے؟ قیامت کی خبر. سمجھ رہے؟ قیامت کی خبر. اب یہ استفہام تعجب کے لیے ہے. بڑا تعجب لگتا ہے بھائی، ان کے پاس تو قیامت کی خبر آ گئی ہے، پھر بھی قیامت کی خبر پر عمل کر کے اپنے آپ کو سدھار نہیں رہا ہے، اللہ کی تسبیح و تقدیس میں نہیں لگا رہا ہے. تو اب یہ حل کس کے لیے ہوگا؟ تعجب کے لیے ہوگا. بڑے تعجب کی بات ہے بھائی، کیا ان کے پاس قیامت کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ نہیں سمجھے یہ؟ اور تیسرا مطلب استفہام کی صورت میں یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس کیا کہتے ہیں قیامت کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے پاس قیامت کی خبر پہنچ چکی ہے. جب پہنچ چکی ہے تو تمہیں اب قیامت کی تیاری میں لگنا چاہیے. ارے سمجھ رہے؟ تو سوال کیا گیا
قیامت کی طرف دھیان اور توجہ دلانے کے لیے کہ قیامت کی خبر کی طرف دھیان دو، قیامت میں کیا کیا ہونے والا ہے اس کو سوچو، اور سوچ کر کے پھر کیا کرو، قیامت کی تیاری میں لگو۔ ترجمہ کلام پاک پڑھ رہے ہو، سن رہے ہو، لغات یاد کر رہے ہو، سن رہے ہو، یہ قیامت کی تیاری ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ قیامت کی تیاری ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، تحقیق کے پہنچ گئی ہے کیا نہیں پہنچی ہے آپ تک قیامت کی خبر؟ اب ہم نے ترجمہ کیا کر دیا؟ قیامت۔ جب قیامت آ جائے گی تو قیامت میں کیا ہوگا؟ کر وجوہن، بہت سے چہرے، یوم دن، اس دن، خاشیۃ، ذلیل ہوں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ چہرے ذلیل ہوں گے، چہرے والے ذلیل ہوں گے۔ چہرے سے چہرہ والا مراد ہے، یعنی آدمی۔ ارے سمجھ رہے؟ یعنی آدمی کیا ہوگا اس دن؟ ذلیل ہوگا، رسوا ہوگا۔ اب جب آدمی ذلیل و رسوا ہوتا ہے تو سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ نگاہ نیچی کر کے کھڑا ہوتا ہے، شرم کے مارے نیچے ایسے جھکا لیتا ہے، نہیں سمجھے؟ تاکہ کسی کو یہ نہ دیکھے، سب اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہ کسی کو نہ دیکھے۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ اور زیادہ اس کو اپنی بے عزتی محسوس ہوگی، اس لیے اپنی نگاہ نیچی کر لیتا ہے۔ تو خاشیتن کے ایک معنی نگاہ نیچی ہونے کے بھی ہے۔ ارے سمجھ رہے ہیں کہ بہت سے چہرے یوم دن، اس دن ایسے ہوں گے کہ خاشیتن، نگاہ نیچی۔ پیچھے آپ نے پڑھا نا، ابصارھا خاشیہ، سمجھ رہے ہیں؟ وہی مطلب ہوگا اس کا بھی کہ نگاہ کیا ہوگی؟ نیچی ہوں گی۔ اور کیا ہوگا؟ عاملتن، کام کر رہے ہوں گے، کام کرنے والے ہوں گے، محنت کر رہے ہوں گے، اور محنت کرتے 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 ناصبتن، تھک جانے والے ہوں گے۔ ارے سمجھ رہے کیا ہوں گے؟ تھک جانے والے ہوں گے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس، امام قتادہ وغیرہ سے نقل کیا گیا ہے کہ عاملتن اور ناصبتن، ان دونوں کا تعلق آخرت سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جب آخرت میں عذاب میں ڈالے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، میدان حشر میں رہیں گے، تو میدان حشر میں عمل کر رہے ہوں گے، کام کر رہے ہوں گے، اور جہنم میں بھی کام کر رہے ہوں گے۔ کیا کام کر رہے ہوں گے؟ میدان حشر میں کام کر رہے ہوں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جا رہے ہوں گے، پریشانی کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ رہے؟ پریشانی ہو رہی ہے، تو اپنی اس پریشانی کو گھٹانے کے لیے یہ ادھر سے ادھر، کبھی اس نبی کے پاس، کبھی اس نبی کے پاس، کبھی اس نبی کے پاس، کہ بھائی سفارش کر دو، کم سے کم حساب شروع ہو جائے۔ یہ عاملتن، کام کرنے والے ہوں گے۔ اور جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم میں ڈال کر کے روایت نقل کی ہے روح المانی والے نے، سمجھ رہے ہیں؟ کون سی کتاب کا، کسی کتاب کا حوالہ بھی دیا، مجھے یاد نہیں رہا، کہ وہاں پر جہنم میں پہاڑ ہوں گے، پہاڑ، تو اپنی تکلیف کو کم کرنے کے لیے وہ اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر، اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر کیا ہوں گے؟ چڑھے اتریں گے۔ یہ دیکھو کام ہوا نا، چڑھنا اترنا کام نہیں ہے، کام ہے یہ۔ ارے سمجھ رہے ہیں؟ یہ کام کر رہے ہوں گے، اور اس کو توق و سلاسل، سمجھ رہے؟ توق و سلاسل، گلے میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، بدن میں جب کیا کہتے ہیں زنجیریں اور توق و سلاسل لگائے جائیں گے تو ان کے وزن کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ہلا نہیں سکے گا، تو ان کا وزن اٹھانا بھی کیا ہے؟ کام ہے۔ عاملتن، ان کا وزن اٹھائے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے؟ اور یہ سب کرنے میں، توق و سلاسل کا وزن اٹھانے میں، پہاڑوں پہ چڑھنے اترنے میں، میدان حشر میں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جانے میں، یہ سب کے سب اتنا کام ہو جائے گا کہ ان کاموں کی وجہ سے ناصبتن، یہ کیا ہوں گے؟ تھک جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ یہ مطلب ہے عاملتن ناصبتن، کام کرنے والے ہوں گے، ناصبتن، تھک جانے والے ہوں گے، سمجھ رہے ہیں؟ پریشان ہوں گے، اور پریشانی کی وجہ سے کیا ہوں گے؟ تھک جانے والے ہوں گے۔ عاملتن، مصیبت میں ہوں گے۔ دوسرا
ترجمہ الگ الگ سمجھ رہے. عاملۃ مصیبت جھیلنے والے ہوں گے اور اس مصیبت کی وجہ سے ناصبۃ تھک جانے والے ہوں گے. زید بن اسلم ایک مفسر ہے, وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عاملۃ فی الدنیا ناصبۃ فی الآخرہ. عاملۃ کا تعلق دنیا سے ہے اور ناصبۃ کا تعلق آخرت سے ہے یا دنیا سے بھی ہے. سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں یہ کام کر رہے ہیں. کیا کام کر رہے ہیں دنیا میں؟ یہ اہل جہنم کام کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے والا. سمجھ رہے ہیں, حالانکہ وہ کام غلط ہے. تو دنیا میں کام کر کر کے اپنے آپ کو تھکا دے رہے ہیں اور ان کاموں کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. تو دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے غلط طریقے پر, سمجھ رہے ہیں, جو غیر مسلم ہے وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایشور کو اللہ کو راضی کرنے ہی کے لیے کام کرتے ہیں اور کام کر کے کیا کر دے رہے؟ اپنے کو تھکا دے رہے, لیکن اس کا کوئی فائدہ ہو نہیں رہا. ارے سمجھ رہے, آپ جوگی دیکھ لیجئے, ایک خاص قسم کا یہ ہوتا ہے, خاص قسم کا پوشاک باندھتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں, ساری چیزیں کیا بولتے تیاگ دیتا ہے, صرف بھیک مانگ کر کے کھاتا ہے. نہیں سمجھے؟ اور کیا کہتے ہیں, دیکھو وہ بھی کام کر رہا ہے لیکن اس کام میں وہ تھک جا رہا ہے, لیکن اس کام سے اللہ راضی نہیں ہو رہا ہے کیونکہ نبی اور رسول کے طریقے پر نہیں ہو رہا ہے. ارے سمجھ رہے, تو کام کرنے والے ہیں, تھکنے والے ہیں, لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے. ارے سمجھ رہے, یہ دوسری تفسیر ہے. عاملۃ ناصبہ, کام کرنے والے ہوں گے, تھک جانے والے ہوں گے. پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تصلا نارا حامیہ, گرم آگ میں داخل ہوں گے. حامیہ کیا ترجمہ؟ گرم. آگ تو گرم ہی ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں, آگ تو گرم ہی ہوتی ہے. یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کی آگ کی طرح وہاں کی آگ نہیں ہوگی. دنیا کی آگ تو کبھی کم زیادہ ہوتی ہے, آخرت کی آگ گرم ہی گرم ہے, اس کی گرمی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. تسلا نارا حامیۃ, گرم آگ میں داخل ہوں گے. تسقا من عین آنیہ, گرم آگ میں داخل ہو گئے تو پھر کیا ہوگا وہاں پر, اور کیا کیا جائے گا؟ کہتے تسقا, پلایا جائے گا. من عین آنیہ, کھولتے ہوئے چشمے سے. کس سے؟ کھولتے ہوئے چشمے سے. یعنی ایک چشمہ ہوگا, ایک نہر ہوگی, جو نہر گرمی کی وجہ سے, اپنے گرم کی وجہ سے پانی کھول رہا ہوگا. جیسے ہانڈی میں پانی رکھ کر کے گیس پہ یا آگ پہ چڑھا دیتے ہیں اور وہ پانی کھولتا اور ابال مارتا ہے, ایسے ہی پانی کھولتا اور ابال مار رہا ہوگا اور یہ پانی ان کو پلایا جائے گا. ان کو پیاس لگے گی, سمجھ رہے ہیں, اور پانی مانگے گا, پانی دیا جائے گا. اور اس کی کیفیت آپ کو بتلائی گئی تھی حدیث میں ہے, جب وہ گرم کھولتا ہوا پانی اس کے سامنے لایا جائے گا, گلاس بھر کے چہرے کے سامنے لایا جائے گا, تو ایسا کھولتا ہوا پانی ہوگا کہ اس کی گرمی کی وجہ سے چہرے کی کھال جھلس کر کے نیچے لٹک جائے گی, صرف چہرے کے قریب لانے کی وجہ سے, منہ کے پاس لانے کی وجہ سے. اور جب وہ اس پانی کو پیے گا تو جتنے بھی کیا کہتے ہیں اتڑیاں وغیرہ پیٹ میں ہیں, منہ زبان وغیرہ ہے, سب گل سڑ کر کے کیا ہو جائے گا, پانی کی گرمی کی وجہ سے گل جائے گا, اور گل کر کے پاخانے کے راستے سے کیا ہو جائے گا, سب نکل جائے گا. پھر ٹھیک کیا جائے گا, پھر پانی پیے گا, یہ عذاب ہوگا. ارے سمجھ رہے ہیں, تسقا من عین آنیہ, اللہ بچا کے رکھے بھائی. ارے دنیا میں کوئی بھی مصیبت آئی ہے ختم ہونے والی ہے نا, مر گئے تو ختم, لیکن آخرت کی جو مصیبت ہے ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ تکلیف دی گئی پھر ٹھیک کیا گیا, پھر یہ تکلیف دی گئی پھر ٹھیک کیا گیا, پھر یہ تکلیف دی گئی پھر ٹھیک کیا گیا, اس طرح ہو. تسقا من عین آنیہ, کیا ہوگا؟ کھولتے ہوئے چشمے سے کیا ہوگا, ان کو پلایا جائے گا. اور کیا ہوگا؟ کھانا ملے گا. کہنے لگا کھانا تو ملے گا, لیکن ایسا کھانا ملے گا کہ جو کھانا نہ کھانا کھا سکتے اس کو,
نہ غذا ہوگی اس میں اور نہ ہی اس کھانے کو جیسا آدمی موٹا ہوگا. لیس لہم طعام، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا، الا من ضری، مگر کانٹے دار درخت. لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام، کوئی کھانا، الا من ضری، مگر کانٹے دار درخت ہوگا. سمجھ رہے؟ اور وہ کانٹے دار درخت ہی کو چبائے گا، کھائے گا. وہ کتنی لگی ہوئی ہوگی، ارے سمجھ رہے؟ پیاس اتنی لگی ہوئی ہوگی کہ اسی کو کھائے گا. جب کھائے گا تو سارے جبڑے اور منہ وغیرہ میں اس کانٹا لگ کر کے خون ہو جائے گا. لیکن کھائے گا، گلے میں اٹک جائے گا وہ کھانا. وہ طعام ذا غصہ، آپ نے پڑھا، سمجھ رہے؟ گلے میں اٹک جانے والا کیا ہوگا؟ کھانا دیا جائے گا. پانی پیے گا لیکن کھانا اندر نہیں جائے گا. ارے سمجھ رہے؟ یہ ایسی سزا ملے گی. اور وہ کھانا کیسا ہوگا؟ لا یسمن، جو موٹا نہیں کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور بھوک سے بھی نہیں بچائے گا. لا یغنی، نہیں بچائے گا، من جوع، بھوک سے. یعنی اس کھانے میں تو نہ موٹا کرنے کی صفت ہوگی، حتیٰ کہ موٹا کرنا تو دور کی بات، کھانے سے جو بھوک ختم ہوتی ہے نا بھائی، غذائیت، وہ غذائیت بھی اس کھانے میں نہیں ہوگی. وہ کھانا بھوک بھی ختم نہیں کرے گا. موٹا کرنا تو چھوڑو. ارے سمجھ رہے؟ ابھی آدمی کھا کے موٹا ہو جاتا ہے نا بھائی، تو کہتے ہیں کہ وہاں کھا کے موٹا نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس میں وہ بھوک بھی نہیں مٹے گی اس سے. آدمی کھا رہا ہے، ڈکار پہ ڈکار آ رہی ہے، لیکن کہتا ہے اے ڈکار تو بیکار. سمجھ رہے؟ میں تو اور کھاؤں گا. ارے سمجھ رہے؟ کھا رہا ہے، خوب کھا رہا ہے، بالکل گلے تک کھا لیا ہے. ارے سمجھ رہے؟ یہ تو اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا پیٹ نکل جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے. ولا یغنی من جوع، اور بھوک سے وہ بے نیاز نہیں کرے گا، نہیں بچائے گا. یہ تو ہو گیا جہنمیوں کا بیان. جس نے تسبیح کیا، جس نے تسبیح پڑھی، اللہ کا حکم مانا، اس کو کیا ہوگا؟ کہتے وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے یومئذ، اس دن، ناعمۃ، تر و تازہ، بارونق، پر رونق ہوں گے. بہت سے چہرے یومئذ ناعمۃ، پر رونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، سعیون کے معنی محنت، کوشش، اپنے کام، اپنی محنت اور کوشش سے راضیۃ، خوش ہوں گے. کہ دنیا میں گیا تھا، اللہ نے مجھے ایمان قبول کرنے کی توفیق دی تھی، پھر مجھے مدرسے میں بھیجا گیا تھا، میں نے مدرسے میں ترجمہ کلام پاک پڑھا، اور ترجمہ کلام پاک پڑھنے کی وجہ سے آج اللہ نے مجھے جنت دے دی ہے، میں اس سے خوش و راضی ہوں. نمازیں پڑھی میں نے، اور میں نمازیں پڑھنے کے بدلے میں جو مجھے بدلہ دیا گیا، میں ان سے کیا ہوں؟ راضی اور خوش ہوں. ارے سمجھ رہے؟ اپنی محنت جو دنیا میں انہوں نے کی ہے، اس پر جو بدلہ ملا ہے، اس بدلے سے کیا ہوگا؟ وہ راضیۃ، راضی ہوگا. سمجھ رہے؟ خوش ہوگا. جس سے بھی کہو تو سوائے سلام کے کچھ نہیں ہوگا. السلام علیکم، وہ ادھر سے کر رہا ہے السلام علیکم. سمجھ رہے؟ کیونکہ خوش ہے. ارے سمجھ رہے؟ کیونکہ خوش ہے. سلام علیکم طبتم بما، ارے کہ نہیں؟ یہ وقیلا سلاما، سلام، سلام سلام ہی کہا جائے گا، ہر طرف سے سلام ہی سلام. سمجھ رہے؟ اللہ کہے گا فرشتوں سے سلام کرو، فرشتے آ کر کے سلام کریں گے السلام علیکم. نہیں سمجھے؟ پھر دوسرے انبیاء سلام کریں گے جنتیوں سے آ کر کے، پھر اللہ خود سلام کرے گا. نہیں سمجھے؟ سب کچھ. ارے سمجھ رہے؟ یہ لسعیہا راضیہ، اپنی محنت سے کیا ہوں گے؟ وہ خوش ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اپنی محنت سے خوش ہوں گے. کہاں رہیں گے یہ؟ فی جنت عالیہ، اونچے باغات میں. اونچے باغات میں، اونچے باغات کا دو مطلب ہو سکتا ہے کہ جس باغات میں ہے، وہ جس جنت میں ہے، وہ جنت خود اونچی ہوگی. دوسرا مطلب سمجھ رہے ہیں کہ اس جنت میں باغات میں درخت بہت اونچے اونچے ہوں گے. ارے سمجھ رہے ہیں؟ اور درختوں کا بہت اونچا ہونا اور گھنا ہونا باغات کے لیے اچھا سمجھا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ فی جنت عالیہ، اونچی جنت میں،
اونچے باغات میں ہوں گے، لا تسمعوا فیہا لاغیا، وہاں کوئی لغو بات نہیں سنیں گے، بیکار بات نہیں سنیں گے، بیہودہ بات نہیں سنیں گے۔ ارے دنیا میں تو لغو بیہودہ بات سنتے ہیں بھائی۔ بیہودہ کیا مطلب؟ گناہ والی بات۔ بیہودہ کیا مطلب؟ غیبت والی بات۔ بیہودہ کیا مطلب؟ ادھر ادھر کی بات، سمجھ رہے؟ بیہودہ کیا مطلب؟ بہت سارے مطلب ہوتے ہیں اس کے، یعنی کہ بیکار بات۔ تو وہاں کسی قسم کی کوئی بیکار بات نہیں ہوگی، کوئی بیکار بات نہیں ہوگی، صرف وہی والی بات ہوگی جس سے آدمی کو مزہ آئے گا، جس سے آدمی کیا ہوگا؟ مزہ آئے گا، صرف مزے والی بات ہوگی۔ کیوں مزے والی بات ہوگی؟ کیونکہ سزا والی بات دنیا میں جھیل چکا ہے، سمجھ رہے؟ فجر کی نماز پڑھنا مزے والی بات ہے۔ آدمی پڑھتے پڑھتے مطالعہ کرتے کرتے 12 بج جا رہا ہے، 1 بج جا رہا ہے، 1 بجے سو کر کے 4 بجے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو 4 بجے اٹھ کر کے فجر کی نماز پڑھنا مزے والی بات ہے؟ کتنی تکلیف ہو رہی ہے، سمجھ رہے؟ آنکھیں کھل نہیں رہی ہے، زبردستی آنکھ کھول رہا ہے، وضو کر رہا ہے، مسجد جا رہا ہے، وہاں بھی کیا کہتے ہیں آنکھیں بند ہو رہی ہیں، زبردستی آنکھیں کھول رہا ہے، تو یہ سزا تو دنیا میں بھگت چکا ہے۔ اس لیے اب دنیا میں سزا بھگتنے کے بعد آخرت میں کیا ہے؟ مزہ ہے، سمجھ رہے؟ کیا ہے کہ دنیا میں سزا جھیلنی ہوگی، اپنے آپ کو سزا دینی ہوگی۔ ارے سمجھ رہے؟ فیہا عین جاریہ، جنت میں جاری چشمے ہوں گے۔ چشمے کیا ہوں گے؟ جاری ہوں گے۔ جو اس کے باغات ہیں، جو اس کی جنت ہوگی، اس جنت میں چشمہ، نہر، جھرنے کیا ہوں گے؟ جاری ہوں گے۔ اور آگے آپ پڑھیں گے کہ اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، وَيُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا، اور اس چھڑی کے ذریعے سے نہر کو جدھر چاہے گا چلائے گا، اس چھڑی سے اشارہ کرے گا نہر کو، تو میرے گلے کا 2 چکر لگا کے گزر جا، سمجھ رہے ہیں؟ تو جیسے گمچھی ایسے لپیٹتے ہیں نا بھائی گلے میں ایک چکر لگا کے، تو نہر بھی اس کے گلے کا چکر لگا کر کے چلے گی۔ مان لو کہ وہ اپنی چھڑی سے اشارہ کرے گا کہ اے دودھ والی نہر تو میری داہنی ٹانگ کا 1 چکر لگا کے جا، اے شہد والی نہر تو میری بائیں ٹانگ کا 1 چکر لگا کے جا، مطلب جو کہے گا یہ نہر وہ مانے گی، سمجھ رہے؟ جب آپ وہ اس آیت پہ پہنچیں گے تو بتلایا جائے گا۔ یہ ہے عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ اور کیا ہوگا؟ کہتے فیہا سرر مرفوع، جنت میں، جس جنت میں ایمان والا ترجمہ کلام پاک پڑھنے سننے والا جائے گا، کیا ہوگا اس جنت میں؟ سرر مرفوع، اونچی اونچی چارپائیاں ہوں گی۔ سرر سریرتن کی جمع چارپائی، کیا؟ چارپائی، پلنگ، تخت، ارے سمجھ رہے؟ چوکی، چوکی بولتے آپ کے یہاں؟ تخت، سمجھ رہے؟ اونچے اونچے تخت ہوں گے، اونچے اونچے ہوں گے، کیونکہ یہی وہاں پر اچھا ہوگا، حسن ہوگا۔ واکواب موضوعہ، اور کیا ہوگی جنت میں؟ رکھے ہوئے آب خورے ہوں گے، پیالے ہوں گے۔ اکواب کوبن کی جمع، اس کے معنی کیا؟ پیالہ، آب خورا، سمجھ رہے ہیں؟ اور موضوعہ رکھے ہوئے ہوں گے، ادھر ایک پیالہ ادھر رکھا ہے، ایک پیالہ ادھر رکھا ہے، ایک پیالہ ادھر رکھا ہے، سب میں کسی میں شراب بھری ہوئی ہے، کسی میں فلاں چیز کا جوس ہے، کسی میں فلاں چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ رکھے ہوئے ہوں گے، یعنی ان کے قریب ہوں گے، ان کے لیے لینا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے ہی دل میں چاہت آئے گی فوراً وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَكْوَابٍ، سمجھ رہے ہیں؟ وغلمان، ارے ہے کہ نہیں اس طرح؟ چھوٹے چھوٹے بچے آئیں گے، کہیں گے حضرت آپ نے جوس کے بارے میں سوچا بھی، یہ لیجیے جوس، آپ نے فلاں چیز کے بارے میں سوچا، یہ آم کا جوس، یہ سیب کا جوس، یہ فلاں چیز کا جوس، اس کو کیا ملے گا؟ صرف سوچ لینے سے، آرڈر دینے کی وہاں ضرورت نہیں ہے، ارے سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہاں، لیکن وہاں یہ سب بادشاہت کرنے کے لیے یہاں کیا ہے؟ یہاں کچھ نہیں کرنا ہے، آپ کو کچھ مت کرو، بس ایک کام کر لو بس، اور کچھ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، غالباً یہ ابو سعید خدری کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا دلنی علی عمل، مجھے ایسا کام بتلا دیجیے، یدخلنی الجنہ، جو مجھے کام جنت میں پہنچا دے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جہنم سے کیا کر دے؟ بچا دے۔ ارے نہیں سمجھے؟
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دوسرا سوال کیا تھا کہ آپ ایسا کام بتا دیجئے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزار بندہ بن جاؤں، سمجھے نا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ نہیں کرنا ہے، اتق المحارم، گناہ سے بچ جاؤ، بس جو کرنا ہے کرو، صرف ایک کام کر لو، وہ کیا؟ گناہ سے بچ جاؤ، سمجھ رہے؟ گناہ سے بچ جاؤ، باقی جو کرنا ہے آپ کرتے رہو، آپ سیدھے جنت میں جاؤ گے، نبی کی گارنٹی ہے، اللہ کی گارنٹی ہے۔ جتنا جو کچھ کرنا ہے کرو، صرف ایک کام مت کرو، وہ کیا ہے؟ گناہ، بس گناہ سے بچ جاؤ، آپ کہاں چلے جاؤ گے؟ جنت میں چلے جاؤ۔ واکواب موضوعہ، اور رکھے ہوئے آپ خورے اور پیالے ہوں گے، ونمارق مصفوفہ، اور بچھائے ہوئے، مصفوفہ صف لگائے ہوئے یعنی بچھائے ہوئے گدے ہوں گے، گدے بچھا دیے گئے ہوں گے، موٹے موٹے، سمجھے؟ گدے ہوں گے، اس کے اندر کا رنگ الگ ہوگا، اوپر کا رنگ الگ ہوگا، موٹے ریشم کا ہوگا، پتلے ریشم کا ہوگا، آپ دوسری جگہ جا کر کے پڑھیں گے، سمجھ رہے؟ ایسے گدے بچھائے جائیں گے کہ جن کے اندر کا رنگ بھی باہر سے نظر آئے گا، ارے سمجھ رہے ہیں؟ نچلے کا رنگ بھی اوپر سے نظر آئے گا، ایسے گدے لگے ہوئے ہوں گے اور بچھائے ہوئے ہوں گے۔ یہاں گدے بچھائے ہوئے ہیں، یا تو آپ نیچے بیٹھے ہیں، ارے سمجھے؟ وہاں گدے پہ بیٹھیں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور بچھائے ہوئے گدے ہوں گے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور پھیلائے ہوئے قالینیں ہوں گی، سمجھ رہے؟ یعنی زمین پر قالین بچھی ہوئی ہوگی، قالین قالین قالین، ہر جگہ قالین، وہ قالین بچھایا جائے گا، سمجھ رہے؟ یہ ایسی جنت ہوگی۔ تو بھائی ایسی جنت چاہیے تو ایسی جنت لینے کے لیے پھر کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں کرنا ہے، ایک کام کرنا ہے، وہ کیا؟ گناہ سے بچنا ہے، بس باقی سب کام کرتے رہیے، ایک کام مت کیجیے۔ یہاں تک یہ مضمون پورا ہوا، ختم ہوا۔ فیہا سرر مرفوعہ، جنت میں اونچے تخت ہوں گے، واکواب موضوعہ، رکھے ہوئے پیالے ہوں گے، ونمارق مصفوفۃ، اور بچھائے ہوئے گدے ہوں گے، وزرابی مبثوثہ، اور پھیلائے ہوئے کیا ہوں گے؟ قالینیں ہوں گی، پھیلائی ہوئی قالینیں ہوں گی۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت۔ اب آگے قیامت، غاشیہ کی حقانیت، قیامت کی حقانیت کو ثابت کرتے ہیں کہ بھئی قیامت کی حقانیت سمجھنی ہے، اللہ کا خالق اور مالک ہونا سمجھنا ہے، تو تمہیں غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اب غور و فکر کرنے کے لیے 4 چیزیں یہاں پر بتلائی گئی ہیں، کیونکہ جن کے سامنے یہ قرآن اترا ہے ان کے سامنے عامتاً یہی 4 چیزیں ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ چرواہے تھے، اونٹ چراتے تھے، ایک تو اونٹ ہوتا تھا اس کے سامنے، سمجھ رہے؟ اور اوپر آسمان ہوتا تھا، نیچے زمین ہوتی تھی، اور آزو بازو میں پہاڑ ہوتے تھے۔ اس لیے ان 4 چیزوں کی مثال دی گئی کہ اگر تمہیں قیامت کی حقانیت جاننی ہے، اللہ کا خالق و مالک ہونا جاننا ہے، تو یہ جو 4 چیزیں ہر وقت تمہارے سامنے رہتی ہیں، ان 4 چیزوں میں غور و فکر کرو، سمجھ رہے؟ دیکھو 4 چیزیں کیا کیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ یعنی مکہ والے، کیا نہیں دیکھتے یہ لوگ یعنی مکہ والے، الى الابل، اونٹ کو، كيف خلقت، کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے، کیسے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اونٹ کی خلقت، اونٹ کی پیدائش عجیب ہے۔ ایک تو یہ اونٹ بہت بڑا ہے، بڑا ہونے میں تو ہاتھی بھی بہت بڑا ہے، لیکن عرب میں ہاتھی اتنے پائے نہیں جاتے، اس لیے ہاتھی کی مثال نہیں دی، بلکہ اونٹ کی مثال دی، اس لیے کہ عرب میں اونٹ زیادہ ہوتا ہے، اور اونٹ سے عرب والے اتنی محبت کرتے کہ ہمارے استاد نے سنایا کہ دبئی میں ایک کیا کہتے ہیں دوسرے ملک کا آدمی تھا، وہاں پر کام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، اس نے ایک اونٹ پال رکھا تھا، وہ اونٹ جو ہے دوسرے نمبر پر آ گیا ریس میں، سمجھ رہے؟ گھوڑ سواری جب ہوتی ہے، اونٹوں کا ریس جب ہوتا ہے، تو اس ریس میں اس غیر ملکی آدمی کا اونٹ کتنے نمبر پہ آیا؟ دوسرے نمبر پہ آیا، تو وہاں کی حکومت آ گئی اس کے سامنے، اور حکومت نے کہا کہ اونٹ مجھے دے دو، سمجھ رہے؟
اور تمہیں جو چاہیے وہ لے لو. انہوں نے کہا کہ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اقامہ دے دو یہاں کا، یعنی ہمیں یہاں کی ناگرکتا دے دو. تو انہوں نے ناگرکتا لے کر کے اونٹ بیچ دیا اس کو. اونٹ سے دیکھ کتنی محبت ہے کہ اپنے ملک کی ناگرکتا دے دی. ارے سمجھ رہے، لیکن اونٹ چاہیے، جو چاہو لے لو. تو بہت سارا پیسہ بھی لیا اور ملک کا کیا لیا؟ ناگرک ہونے کا سرٹیفکیٹ اور ثبوت بھی لیا، دے دیا. اور اپنے اونٹوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اہل عرب کہ اونٹ کی رسی اپنے سر پہ باندھ لیتے. یہ قال، ارے سمجھ رہے، یہ اونٹ ہے، اس لیے اونٹ کی مثال دی. اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں کیا کہتے ہیں کانٹا وغیرہ چبھتا نہیں ہے. ایک عجیب سی کیا کہتے ہیں گدگدا سا اس کو پاؤں کو بنایا گیا ہے. اور ریت میں اس کا پاؤں دھستا نہیں ہے. ارے سمجھ رہے، ریت میں اس کا پاؤں دھستا نہیں ہے، بالکل دوڑتا ہے خوب ریت میں. اور بیل وغیرہ ہو تو ریت میں تو اس کا پاؤں دھس جائے گا، اس کا دھستا نہیں ہے. اللہ نے اس کے پیٹ میں عجیب کیا کہتے ہیں ٹنکی پیدا کی ہے. 7-8 دن کا پانی اپنے پیٹ میں رکھ لیتا ہے، پی لیتا ہے. اور پھر کیا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا حسب ضرورت وہ کیا کرتا ہے پانی استعمال کرتا رہتا ہے، وہیں سے نکال کر کے پی لیتا ہے. عجیب مخلوق ہے کہ نہیں؟ ارے سمجھ رہے، اس کا منہ اونچائی پر ہوتا ہے، اتنا اوپر ہوتا ہے کہ درخت کتنا ہی اونچائی پر ہو وہاں منہ پہنچا کر کے یہ کیا کرتا ہے اپنا پتا توڑ کر کے کھا لیتا ہے. اس کے بھاپ میں، منہ کے بھاپ میں کیسا اثر ہے کہ کانٹا اگر اس کے منہ میں جاتا ہے تو بھاپ کے اثر سے وہ کانٹا نرم ہو جاتا ہے. سمجھ رہے، یہ میرا خود کا تجربہ کیا ہوا ہے. اب تو اونٹ نہیں آتے ہیں قربانی کے موسم میں. پہلے 1996-97 کی بات ہے، جب میں چھوٹا تھا. سمجھ رہے، 1996-97 اس وقت کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں راجستھان وغیرہ سے اونٹ والے آتے تھے قربانی کے موسم میں. تو ہمارے یہاں اونٹ خریدا گیا تھا تو ہم نے خود دیکھا ببول کے ایک درخت ہوتا ہے، اس میں کانٹا ہوتا ہے. سمجھ رہے، ببول کے ایک درخت ہوتا ہے، اس میں کانٹا ہوتا ہے. تو وہ جب منہ میں لے لیتا تھا تو منہ سے نکالنے کے بعد فوراً جب ہم کانٹے کو چھوتے تھے بالکل نرم ہوتا تھا وہ. ارے سمجھ رہے، یہ دیکھیے اونٹ کی خصوصیت ہے. تو اس لیے کہا گیا اونٹ میں غور و فکر کرو. اونٹ میں جب غور و فکر کرو گے تو اس مخلوق کا عجیب و غریب ہونا تمہیں سمجھ میں آئے گا، اور اس کے خالق کا خالق ہونا اور مالک ہونا تمہیں سمجھ میں آئے گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا نہیں دیکھتے یہ اونٹوں کو کیف خلقت کہ کیسے اونٹوں کو پیدا کیا گیا ہے، یعنی عجیب و غریب طریقے سے پیدا کیا گیا ہے. وإلى السماء، اور آسمان کو کیف رفعت کہ کیسے بلند کیا گیا ہے. اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، ظاہری طور پر کوئی کھمبا نہیں، کوئی ستون نہیں، اتنا لمبا زمانہ گزر گیا، لیکن اب تک بھی کہیں آسمان میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں، کہیں کوئی پلستر دوبارہ نہیں کیا گیا. جس طرح پیدا کیا تھا اب تک اسی طرح ہے. قرآن نے تو دوسری چیز چیلنج کیا، سمجھ رہے کیا چیلنج کیا؟ حل ترى من فطور فرجع البصر ثم ارجع البصر، نگاہ لوٹاؤ، بار بار دیکھو، خوب دیکھو، کیا تمہیں آسمان میں کہیں پھٹنا، کہیں توڑ پھوڑ نظر آتا ہے؟ اللہ نے خود ہی جواب دیا. کیا جواب دیا؟ کہ نگاہ لوٹے گی جبکہ نگاہ تھک چکی ہوگی. اور تو آسمان کو دیکھو، اور کس کو دیکھو؟ ویل الجبال، اور پہاڑوں کو دیکھو، کیونکہ وہاں پر پہاڑی تھے. پہاڑوں کو دیکھو، کتنا مضبوط اور اونچا پہاڑ ہے. سمجھ رہے کیسے اللہ نے پیدا کیا؟ اس کا مطلب وہ اللہ کی ذات بھی اتنی بڑی ہوگی. وَإِلَى الْأَرْضِ، اور زمین کو کیف سُطِحَتْ کہ زمین کیسے بچھا دی گئی ہے، ایسے عجیب و غریب طریقے سے بچھایا ہے کہ جب زمین میں سوراخ کیا جاتا ہے زمین پانی دیتی ہے. اس زمین پہ سوراخ کر کے آدمی اپنا مکان بناتا ہے، بلڈنگ بناتا ہے، بہت کچھ بناتا ہے. آج تک زمین نے منع نہیں کیا. کیا زمین نے منع کیا کہ میں یہ چیز نہیں دوں گی، وہ چیز نہیں دوں گی؟ ایسا زمین نے کبھی کسی کو منع نہیں کیا. تو زمین کیا ہے؟ ایسے عجیب و غریب طریقے سے بنائی گئی ہے. اس لیے زمین میں کیا کرے؟ غور و فکر کریں. چلیے، یہ تو ان چاروں چیزوں کے ذریعے سے نصیحت کی گئی.
اب آگے اللہ حضرت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو ان اہل مکہ کو، مکہ والوں کو ان 4 چیزوں میں غور و فکر کرنے کے لیے کہا. ان 4 چیزوں میں جب غور و فکر کرے گا، ان 4 چیزوں میں غور و فکر کرنے کے بعد اس کو قیامت کی حقانیت، اللہ کا اللہ ہونا سمجھ میں آ جائے گا. اگر کوئی غور و فکر نہیں کر رہا ہے تو آپ کو زیادہ پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، آپ بس صرف نصیحت کر دیجئے، باقی اس کے پیچھے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. فذکر، آپ نصیحت کر دیجئے. انما انت مذکر، آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. فذکر، آپ کیا کر دیجئے؟ نصیحت کر دیجئے. انما انت مذکر، اس لیے کہ آپ تو نصیحت کرنے والے ہیں. لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان پر بمسیطر، ذمہ دار، داروغہ. سمجھ رہے ہیں؟ آپ پر اس بات کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ لوگ ایمان لانا چاہیے، ایسا ہی ذمہ داری نہیں ہے. الا من تولا وکفر، مگر وہ آدمی کہ جس نے روگردانی کر لی، تولا منہ پھیر لیا، وکفر و کفر کر لیا، تو اللہ اس کو سزا دے گا. جب اللہ اس کو سزا دے گا تو آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اس سے اس کا بدلہ لے لے گا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ اس کو کیا کرے گا؟ بڑا عذاب دے گا. بڑا عذاب سے مراد کیا ہے؟ قیامت کا عذاب، آخرت کا عذاب. ان الینا ایابہم، یقیناً ہمارے اوپر ہے، الینا ہمارے پاس ہے، ایابہم ان کو کیا کرنا؟ دوبارہ لوٹانا. سمجھ رہے؟ دوبارہ زندہ کرنا. ایاب کے معنی کیا؟ دوبارہ زندہ کرنا. سمجھ رہے؟ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے اوپر ہے ان کا حساب و کتاب، یعنی ہم ان کا حساب و کتاب لے لیں گے. ہم ان کو دوبارہ زندہ کر کے حساب و کتاب لے لیں گے. آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انما انتم مذکر، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، نصیحت کر دیجئے. آپ کی ذمہ داری کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. وما علینا الا البلاغ.